آپ نے کہا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں مسجد میں بھی آ سکتی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مسجد میں عورت گھر میں رہی تو اچھا ہے کیا؟ آپ نے بولے باہر بھی آ سکتی، وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، لیکن قرآن بول رہا ہے کہ ایک غیر مرد اور عورت کے آنکھیں مل گئے تو بیچ میں جو تو شیطان اتنے لمحے میں شیطان حائل ہو جاتا۔ اور پھر دوسری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تو ان کے دور سے جو تو عورتوں کو نماز کو آنا وہ کر دیے تھے، انہوں نے منع کر دیے تھے۔ بھائی نے اچھا سوال کیا۔ خواتین کے لیے میں نے کہا مسجد میں نماز یا عیدگاہ ہے، بھائی نے کہا کہ اس سے غلط ملط ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، نظریں ملنے کے امکانات، فتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے من کیا تھا۔ تو یاد رکھیے کچھ چیزیں اس میں ہیں جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی چیز، عورت مسجد آ سکتی ہے، عورت عیدگاہ جا سکتی ہے نماز کے لیے، صرف اس وقت اس کو منع کیا جا سکتا ہے جب سماج میں بہت زیادہ فتنہ ہو، جس فتنے کی وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو، نہ اسکول جا سکتی، نہ کالج جا سکتی، نہ جو ہے درگاہ جا سکتی، نہ مال جا سکتی، نہ بازار جا سکتی، نہ کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ فتنہ ہے۔ تو لہٰذا اس ماحول میں وہ مسجد بھی نہیں جائیں گی۔ پھر ہم نے کیا کیا، صرف مسجد اور عیدگاہ چھوڑ کر باقی اجازت ہمیں کہاں منع کیا؟ ایسا کوئی عالم ہے جو بول رہا ہے کہ مال میں عورتیں نہ جائیں؟ ہے ہمت کسی کی فتویٰ دینے کی؟ وہاں تو نظریں کیا نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیے ایک ہی ایسکیلیٹر پہ چڑھ رہے ہیں، اوپر کوئی گر جا رہا ہے تو اس کو اٹھا بھی لے رہا ہے کوئی آ کر بھاگتے ہوئے۔ درگاہ کے اندر مرد وہاں بیٹھے، عورتیں سامنے بیٹھی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لباس پہن کے جا رہے ہیں، کپڑے۔ وہاں کوئی کہہ رہا ہے کہ درگاہ پہ جانا عورت کا آرام ہے؟ ایک بھی عالم کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف آپ فتنہ مسجد اور عیدگاہ اور مسجد میں جانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کبھی مال میں، بازار میں، میلوں میں، یہ مینا بازاروں کے اندر اور چوڑی بازاروں کے اندر جہاں مرد اور عورتیں دھکے نہیں رگڑ کے چل رہے ہیں ایک دوسرے کے جسموں کو، وہاں نہیں منع کرتے۔ صرف کہاں احتیاط کر رہے ہیں آپ؟ مسجد میں۔ تو جب عورت کہیں بھی نہیں جائیں گی تو انشاءاللہ مسجد بھی نہیں جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی، عورت کے لیے سب سے بہتر مقام وہ اللہ کی رضا سے سب سے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندر کے کمرے میں ہوتی ہے، سب سے اندر کے، سب سے زیادہ اپنے رب کی رضا میں ہوتی ہو۔ یہ بات طے ہے۔ لیکن وہی صحابیات جن کا ایمان سب سے بلند تھا وہ مسجد میں نماز کو آتی تھی، رسول اللہ کے سامنے آئی، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے ان کو آنے دیا، بلکہ ایک صحابی نے جب روکا تو آپ نے فرمایا اسے نماز کو آنے دو، اور اسی صحابیہ سے کہا لیکن تیرے لیے گھر کے اندر اس کے سب سے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ عورت رب کی رضا میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں وہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ تو اگر آپ بازار میں منع کر رہے، درگاہ پہ منع کر رہے، مال پہ منع کر رہے، سنیما منع کر رہے، کالج کو منع کر رہے، بازاروں منع کر رہے، تو پھر مسجد میں منع کیجیے نا۔ لیکن آپ سب جگہ اجازت دے دیے، صرف ایک جگہ فتنہ ہے۔ ایسا لگتا ہے پورے گنڈے، موالی، ڈاکو، چھڑ والے صرف مسجد میں بیٹھے اور باقی پورے نیک لوگ مالس میں بیٹھے ہیں مدد کے لیے، پورے اچھے لوگ درگاہوں پہ بیٹھے ہیں، پورے نیک لوگ سب جگہ، صرف درگاہ مسجدوں میں وہ ہے، تو سب جگہ بند تو یہاں بھی بند۔ دوسرا ایک بہت اہم بات جو بھائی نے کی اور جو عام طور سے ایک غلط بات پھیلائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھی، وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بند کیا۔ اور ایک دوسری روایت جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اگر اللہ کے رسول اس دور میں زندہ ہوتے اور عورتوں کو دیکھتے وہ کیا کر رہی ہے تو آپ مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ یہ دو چیزوں کو لاتے ہیں، حضرت عمر کا قول اور یہ۔ سب سے پہلی چیز، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی قول ثابت نہیں عورتوں کو مسجد میں آنے کی ممانعت کرنے کا، کوئی قول ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے تو بھی ثابت ہے، کوئی قول ثابت نہیں ہے اور کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب بند کر دے مسجد میں عورتوں کا آنا، اور اس کے بعد ہی مسلسل عورتیں اس زمانے سے لے کر آج تک حرم میں آتی رہے، اور آج تک مسجد نبوی میں آتے رہے، آج تک پورے جزیرہ عرب میں آتے رہے، آج تک افسوس کی بات ہے پورے دنیا میں آتی رہے سوا ہندوستان کو چھوڑ کر۔ آپ رشیا جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں، آپ امریکہ جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہے، آپ پورے خلیج ممالک جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں، آپ پورے افریقہ میں جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہے۔ آج بھی صرف یہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں شاید پورے گنڈے، موالی، چھیڑ چھاڑ کرنے والے، فتنے کرنے والے موجود ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ زمانے کا ایک واقعہ سنیے آپ، کیا سنگینی تھی اس واقعے کی، بات کے اقوال اگر ہوں گے بھی ثابت تو چھوڑیے، یہ سنیے اللہ کے رسول کے زمانے ہوا یہ، ایک عورت فجر کی نماز کو نکلی اپنے گھر سے، اور راستے میں ایک شخص نے اس عورت کو، اس صحابیہ کو کھینچ لیا، ایک گڑھے میں گرایا اور اس سے زنا بالجبر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لائی گئی، آپ نے اس شخص کو جنہیں زنا بالجبر کیا اس کو سزائے موت دی، اور اس عورت کو بری، مطلب اس کو معصوم قرار دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ فجر میں عورت نہیں آئیں گے اس لیے کہ زنا ہو رہا ہے۔
فتنے کو روکا جائے گا, شریعت نہیں بدلی جائیں گی. مسجد میں لوگ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں نا, ان کی ٹانگیں توڑی جائیں گی, شریعت نہیں بدلی جائیں گی. آپ نے نہیں کہا کہ ریپ ہو رہا ہے تو فجر میں عورتوں کا آنا بند, نہیں, آپ نے سزا دی اس کو تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے فجر میں آنے والی عورتوں میں. اور فجر اس زمانے میں اندھیرے میں ہوتی تھی, اس وجہ سے وہ کام کر پایا اور صحابہ دیکھ نہیں پائے کیا ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت عمر سے تو کوئی قول اور کوئی عمل ثابت نہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمر ابن خطاب کا فتویٰ اور اس کے بعد جو ہے عثمان جو ہے اس عمل کو نافذ کرے؟ حضرت عمر کے دور میں عورتیں آتی رہی, حضرت عثمان کے دور میں عورتیں آتی رہی, رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں, مسجد حرام میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان تھے آتی رہی. رسولوں کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی رہی, حضرت عمر کے زمانے میں آتی رہی, ایک دن بھی منع نہیں ہوا. اس کے برعکس میں واقعہ سناتا ہوں, یہ خود جو لوگ بولتے ہیں نا آنا نہیں حضرت عمر نے بند کیا, وہ خود سناتے, شرم نہیں آتی جب یہ واقعہ سناتے, جب سوچتے رہتے غلط بات سنا دے رہے اپنے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے, کیا انصاف تھا, کیا عدل تھا, کیا حکومت تھی, کیا سلطنت تھی کہ عمر کھڑے اور کہا آج کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مہر کی رقم طے کر دی جائے. لوگ مہر میں بہت افراط و تفریط کر رہے ہیں, طے کر دی جائے. ایک عورت اٹھی خطبے میں اور کہا عمر جس چیز کو اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا تم کون ہوتے ہو اس کو طے کرنے والے. عمر نے کہا عورت حق پر ہے, عمر غلطی پر تھا, ختم. یہ واقعہ تو سناتے ہیں تو تھوڑا سوال یہ آ رہا کہ وہ عورت آئی کیسا تھی عمر کے دور میں جو عمر نے بند کرا دیا تھا رضی اللہ عنہ. کیا کہا آپ نے؟ عورت حق پر ہے, عمر غلط تھا. عورت بیٹھ گئی, پردے میں تھی اپنی جگہ, لیکن کہا اس نے اٹھ کر کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی کو قنطار خزانہ بھی دے دو, ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ بھی دو اگر مہر میں, تو واپس نہ لو, تو تم کون ہوتے عمر؟ رسول اللہ نے جس چیز کو طے نہیں کیا کہ تم طے کرو. عمر کہا عمر غلط ہے, عورت صحیح ہے. تو آتی رہی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور میں عورتیں مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں آتی رہی. اس کے بعد علی بن ابی طالب کے دور میں آتی رہی. خلفاء راشدین کے بعد دیگر ادوار میں آتی رہی, اور اس دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر آج تک آتی ہے. صرف ہم نے بند کر دیا. شاید گنڈے موالی پورے یہاں گئے تھے وہاں پر بر صغیر میں, اور چھیڑ چھاڑے پورے ہی کر رہے تھے, چونکہ عرب سے ہکالے گئے ہوں گے تو یہاں آ کے چھیڑ چھاڑ کر رہے. امریکہ سے ہکالے گئے ہوں گے تو یہاں آ کے جمع ہوئے چھیڑ چھاڑ کو. تو چھیڑ چھاڑ کو تو اور موقع ہی نہیں نا عورت کو, صرف مسجد تو ایک موقع ہے چھیڑنے کا, اور کہاں ہے کوئی چھیڑنے کا موقع؟ حالانکہ وہاں تو با پردہ آ رہی ہے, پورے پردے میں آ رہی ہے, ایک دینی تقریب میں آ رہی ہے. تو ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر, اسپرچول جس کو بولیں گے, ایک جذبات ہوتے ہیں کہ دینی. جبکہ مالس میں, ہوٹلوں میں, تھیٹرز میں, میلوں میں اس میں کوئی جذبے ہوتے ہیں کہ وہاں تو دکھانے کو جایا جا رہا ہے, وہاں تو بتا نہیں جا رہا, وہاں تو آپ اجازت دیتے ہیں. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت مسجد نہیں جائیں گی ہندوستان کے ماحول میں فتنے کی وجہ سے, میں ان سے گزارش کروں گا یہ فتویٰ بھی ضرور دے کہ مالس میں بھی نہیں جائیں گی, بازار میں بھی نہیں جائیں گی, درگاہ پر بھی نہیں جائیں گی, بازاروں میں جہاں مرد عورتیں ساتھ ہوتے ہیں, رمضان کی کسی بازار میں نہیں جائیں گی, عیدین کی کسی میلے میں نہیں جائیں گی, کسی میلے ٹھیلے اور کسی پروگرام میں نہیں جائیں گی. یہ بھی دے دیں تو میں تسلیم کر لوں گا کہ بھائی یہ بھی پھر سے سب جگہ چھوڑ کر ایک جگہ بند کرنے سے یہ جو فقدان علم کا آج ہے, عمل کا ہے, یہ اسی وجہ سے بھرا ہوا ہے. تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ مسجد میں عورتیں اور آدمیوں کو الگ کرتے, تو ہاں مانا یہی ہے, عورتوں کی مسجد الگ رہتی ہے, آدمیوں کی الگ مسجد رہتی, امام ایک رہتا بس. ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جگہ. اب حرم میں چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو مینٹین کرنا, ویسے وہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں تو انہوں نے الگ ہی کر کے رکھا. تو نماز مرد عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھیں گی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ پڑھیں گی. عورتیں اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی کا مطلب یہ مردوں کی مسجد ہوں گی, عورتوں کی مسجد ہوں گی, امام ایک ہوں گا, دونوں ایک کے پیچھے چلیں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرد عورت ایک ہی مسجد میں جائیں گے, ایک ہی ساتھ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو الگ سے مراد یہی ہوگا کہ مسجد میں عورت نماز پڑھیں گی مطلب وہ آئیں گی, اس کا راستہ الگ, اس کا طہارت خانہ الگ, اس کا حمام الگ, اس کی نماز کی جگہ الگ, اس کو کوئی نہیں دیکھیں گا, وہاں کوئی مرد نہیں ہوگا, مرد الگ دروازے سے آئیں گا, اس کا وضو خانہ الگ ہوگا, اس کا طہارت خانہ الگ ہوگا, وہ الگ ہوگا, امام ان کا آگے ہوگا, وہ مسجد میں عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی اور نماز پڑھیں گی. یہ معنی ہے اس کا, ساتھ پڑھیں گی یہ معنی نہیں. حرم میں جو ہوتا ہے وہ مجبوریوں کے تحت ہوتا ہے, مسجد نبوی میں چونکہ ایک نظم ہے تو وہاں مینٹین کر پاتے ہیں. حرم میں لاکھوں لوگ ہیں تو کیا ہوتا ہے, عورتیں ایک گروپ بنا لیتی ہے اپنا, 100 200 400 مل گئی تو وہ جماعت کھڑی کر دیتی ہے وہاں. اور چونکہ اتنی تعداد ہے کہ وہاں ممکن ہی نہیں ہوتا کبھی, تو محرم کیا کرتا ہے, عورت ادھر سے کھڑے کر کے کھڑے ہوتا ہے, اس کی محرم ادھر رہتی ہے ادھر, اور ادھر پوری عورتیں دوسری کھڑی ہوئی رہتی. ٹھیک, تو وہاں وہ ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ مسجد حرام میں بھی جائیں گے تو ان کا الگ ہے, صف الگ ہے, سب الگ ہے. اور مسجد نبوی میں تو